بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سماعت کرنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ماہ ربیع الاول میں، اور سرکار دنیا سے تشریف لے گئے ماہ ربیع الاول میں۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے، جس چیز کی نسبت نبی کے ساتھ ہو جائے وہ رحمت کے سوا کچھ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ میری طبیعت ٹھیک ہو تو میں نے سیلف اسٹارٹ سے کام چلا دیا بغیر خطبہ پڑھے۔ آپ بھی تھوڑا جا کے بیٹھے تاکہ ہم چند باتیں آپس میں کر رہے ہیں۔ ہر وہ چیز صبح سے علماء کرام تقریر کر رہے ہیں تو وہ خطبے پڑھ رہے ہیں، بس ان سب کا آدھا آدھا خطبہ میری طرف سے شامل کر رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہے وہ رحمت کے سوا کچھ ہے۔ یہ ایک اجمال، ایک خلاصہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ نسبت ہو نبی کے ساتھ اور وہ چیز رحمت نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ نبی کے ساتھ نسبت ہے ولادت کی تو ولادت رحمت، نبی کے ساتھ نسبت ہے وفات کی تو وفات رحمت، نبی کے ساتھ نسبت ہے ربیع الاول کی تو ربیع الاول رحمت، نبی کے ساتھ نسبت ہے سوموار کے دن کی تو سوموار کا دن رحمت۔ غذا کے وہ ذرے جو پیغمبر کے حلق سے اترے اور شکم اطہر میں گئے وہ غذا کے ذرے رحمت۔ پانی کے وہ قطرے جو پیغمبر کے حلق اطہر سے گزرے اور شکم اطہر میں گئے وہ پانی افضل۔ بلکہ یوں کہیے، ہر وہ چیز جس کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہوئی اس کی نسبت پیغمبر سے بعد میں ہوئی، اس کا انتخاب عرش معلی پر پہلے۔ پیغمبر کو کہاں پیدا ہونا چاہیے؟ مکہ المکرمہ کا انتخاب ہوا۔ پیغمبر کے والدین کون ہونے چاہیے؟ جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ کا انتخاب ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گڈی اسٹیشن کو نکل چکی ہے، بیان شروع ہوئے، آپ انتظار کو نہیں کر رہے جی۔ پیغمبر بنو ہاشم میں پیدا ہونے چاہیے، بنو ہاشم کا انتخاب عرش معلی پہ ہوا۔ پیغمبر کے دادا عبد المطلب ہونے چاہیے، ان کا انتخاب عرش معلی پہ ہوا۔ پیغمبر کے جد اول ابراہیم خلیل اللہ ہونے چاہیے، ان کا انتخاب عرش معلی پہ ہوا۔ جو پانی، جو غذا پیغمبر کا جزو بدن بنے، اس غذا، اس پانی کا انتخاب بھی عرش معلی پر ہوا۔ پیغمبر نے کن حالات میں، کس ماحول میں سانس لینی ہے، اور ٹھنڈے جھونکوں کا انتخاب بھی عرش معلی پر ہوا۔ پیغمبر نے کس بستر پہ سونا ہے، بستر کا انتخاب عرش معلی پر ہوا۔ کون سا لباس پیغمبر کے بدن پہ لگنے کے قابل ہے، لباس کا انتخاب عرش معلی پہ ہوا۔ جو آنسو پیغمبر کی آنکھوں سے گرنے تھے، آنسو عرش معلی سے منتخب ہوئے۔ جو امامہ نبی کے سر اقدس پہ سجنا تھا، امامے کا انتخاب بھی عرش معلی پر ہوا۔ جہاں پیغمبر نے ہجرت کر کے جانا تھا، اس منزل کا انتخاب بھی عرش
ہجرت کی رات پیغمبر نے کس کو ساتھ لے کے جانا تھا؟ اس کا انتخاب بھی عرش معلیٰ میں ہوا۔ معراج کی رات پیغمبر نے کس کو ساتھ لے کے جانا ہے؟ اس کا انتخاب بھی عرش معلیٰ میں ہوا۔ وفات کے بعد پیغمبر کا روزہ کس کے حجرے میں بننا ہے؟ اس کے حجرے کا انتخاب بھی عرش معلیٰ پر ہوا۔ ہر وہ چیز جو نبی کے بدن سے جڑ جائے، ہر وہ چیز جو نبی کے بدن سے لڑ جائے، یہ پاکستان کا کیسا مسلمان، یہ کیسا انسان ہے جو کہتا ہے وہ تلوار جو پیغمبر کے ہاتھ میں آئی منتخب ہوئی، وہ سواری جو پیغمبر کے نیچے آئی منتخب ہوئی، وہ بچی جو پیغمبر کے ہاتھ میں آئی منتخب ہوئی۔ پھر مان لیجئے جو عورت نبی کے نکاح میں آئی منتخب ہوئی، جو نبی کی بیٹی بنی منتخب ہوئی، جو نبی کے داماد بنے منتخب ہوئے، جو نبی کے سسرال بنے منتخب ہوئے۔ کیوں؟ ہر وہ چیز جو نبی سے جڑ جائے، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ پیغمبر ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ عالمین کے لیے کیسے رحمت ہے؟ ہر وہ چیز ریت کے ذروں سے لے کر ابو بکر کے ہونٹوں تک، ہر وہ چیز مکہ المکرمہ کے آب زمزم سے لے کر معراج کی شب او کعبہ کا حسین سدرہ منتہا تک، ہر وہ چیز جو پیغمبر سے لگ گئی، پیغمبر سے جڑ گئی، پیغمبر سے منسوب ہو گئی، کہو وہ رحمت ہی رحمت۔ آپ سب کا ایمان ہے، اس میں کوئی شک شبہ والی بات تو نہیں؟ ایک سٹاپ ہمارا مکمل ہو گیا۔ آگے چلیے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ پیغمبر آئے ربیع الاول میں، ربیع الاول کا بھی انتخاب ہوا۔ محرم میں کیوں نہیں ہے؟ سفر میں کیوں نہیں ہے؟ اور کسی مہینے میں کیوں نہیں ہے؟ ربیع الاول میں کیوں ہے؟ علماء اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ پہلی ربیع الاول عام طور پہ اس وقت آتا ہے جب ایک موسم رخصت ہوتا ہے، دوسرے کے آنے کی توقع ہوتی ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں گرمی جا رہی ہے اور اب کیا آئے گی؟ جاتے موسم اور آتے موسم کے درمیان میں ایک معتدل موسم ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ باہر کہتے ہیں نا، ایک موسم جا رہا ہے، دوسرا موسم آ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو گرمی کے موسم میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو شدید سردی کے موسم میں بھی پیدا نہیں کیا۔ ربیع الاول، اے میرے پیغمبر آپ کیا آئیں گے؟ بہاریں چھا دیں گی، آپ آئیں گے، ہر طرف انوارات ہی انوارات، آپ آئیں گے، گلیاں منور نہیں دل منور ہو جائیں گے، آپ آئیں گے بازار نہیں دماغ چمک جائیں گے، آپ تشریف لائیں گے، پورا عالم لہلہا اٹھے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا گوشہ گوشہ، کائنات کا کونا کونا، کائنات کا چپا چپا، کائنات کا ایک ایک فرد یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا حضور آئے بہار آ گئی، حضور آئے تو بہار آ گئی۔ دوسرا رات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیغمبر کو اللہ پاک نے کسی سخت موسم میں پیدا نہیں کیا، متوازن معتدل درمیانے موسم میں پیدا کر کے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ اب جو مذہب دنیا میں آ رہا ہے وہ معتدل ہے، اب جو فکر دنیا میں آ رہی ہے وہ معتدل ہے، اب جو خیال دنیا میں آ رہا ہے وہ خیال بھی معتدل ہے، اب جو مسلک، جو تصور، جو عبادت، جو ریاست، جو مجاہدہ دنیا والوں کو بتایا جائے گا وہ ہر لحاظ سے سخت نہیں ہوگا، یک طرفہ نہیں ہوگا، ایک انتہا پر نہیں ہوگا۔ یہ پیغمبر معتدل ہیں، معتدل موسم میں آئے، معتدل دین لے کر آئے، معتدل امت بنا کر دنیا سے چلے۔ ہم سب کا یہ ایمان
مذہب معتدل ہے, کوئی تشدد, کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے. ہمارے سفر کی 2 منزلیں مکمل ہو گئی. یہ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. اگر ان 2 باتوں میں آپ کو کوئی اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کو اتفاق ہے؟ آگے چلیں. لوگ کہتے ہیں پیغمبر امی تھے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. عام طور پہ امی کا مطلب کیا کیا جاتا ہے؟ ان پڑھ, عام طور پہ. لیکن وہ خود امی تھے مگر کانوں مکاں کے اسرار. مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں وہ خود امی تھے مگر کانوں مکاں کے اسرار حکما سیکھ گئے ان کے دبستانوں سے. پیغمبر کو امی کہنا پیغمبر کی توہین ہے. پیغمبر امی, پیغمبر ان پڑھ. اگر پیغمبر الیاس باللہ ان پڑھ ہے تو آپ پڑھے لکھے کیسے ہو گئے؟ ہے جی, پیغمبر سے پڑھ کر کائنات میں نہ کوئی عالم تھا, نہ ہے, نہ قیامت کی صبح تک آئے گا. بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. ایک طبقہ لا علمی کی وجہ سے یہ کہہ اٹھا پیغمبر امی تھے. دوسرے طبقے نے تھوڑی سی احتیاط کی, کہنے لگے نہیں, امی کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں کسی سے کچھ نہ پڑھنے والا. دنیا میں کسی سے کچھ نہ پڑھنے والا. اس سے اگلا مقام تھا علماء دیوبند کا, اس سے اگلا مقام تھا علماء اہل سنت کا. علماء دیوبند, علماء اہل سنت نے امی کا معنی کیا. سنیے, وہ فرماتے ہیں لفظ کہتے ہیں جڑ کو. کیسے کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کا نام کیا ہے؟ الکتاب, قرآن کی جڑ. مکہ المکرمہ کو کیا کہتے ہیں؟ القرى, دنیا کی ساری بستیوں کی جڑ. اللہ فرماتے ہیں کائنات کی ساری بستیوں کی جڑ مکہ المکرمہ ہے. ساری آسمانی کتابوں کی جڑ قرآن مجید ہے. تو پھر کہو پوری کائنات کے اللہ کے نور کی جڑ محمد الرسول اللہ. یہ امی کا معنی ہے, پیغمبر کا نور. کیوں جی, آپ پیغمبر کے نور کو مانتے ہیں جی؟ جو پیغمبر کے نور کا منکر ہو اس نے پیغمبر کو سمجھا نہیں, اس نے پیغمبر علیہ السلام کا لحاظ نہیں کیا, ادب نہیں کیا. میں نے پہلے بھی شاید کسی مقام پر کہا تھا, دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. پہلا کے لوگ فرماتے اے ایمان والو آ گئے رسول, البتہ تحقیق آ گئے رسول تم میں سے. توجہ, تم جیسے, تم میں سے اور تم جیسے فرق ہے کہ نہیں؟ پیغمبر آئے تم میں سے, ہیں جن سے بشریت, ہیں جن سے انسانیت. والد بھی ہے, والدہ بھی ہے, دادا بھی ہے, دادی بھی ہے, نانا بھی ہے, نانی بھی ہے, اولاد بھی ہے, نکاح بھی کی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, آرام بھی فرماتے ہیں, کپڑے بھی پہنتے ہیں, غسل بھی کرتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, تیمارداریاں بھی کرتے ہیں, جنازے بھی پڑھتے ہیں. ہاں مگر تم جیسے, بات سمجھ میں آ رہی, تم جیسے نہیں. یہاں سے ٹھوکر کیوں لگی؟ بعض لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, جب پیغمبر آئے انسانوں میں تو پھر ہم جیسے ہوئے, جب آئے جن سے بشریت میں تو ہم جیسے ہوئے. ہمارے علماء نے جواب دیا نہیں, یہ پانی بھی پانی ہے اور زمزم بھی پانی ہے, پر پانی میں ہے کہ نہیں؟ پانی میں پیغمبر کی آنکھیں, پیغمبر کے نین, پیغمبر کے ہونٹ, پیغمبر کی داڑھی, پیغمبر کا امامہ, پیغمبر کے بازو, پیغمبر کے ہاتھ, پیغمبر کے ناخن, پیغمبر کے پاؤں, پیغمبر کی ایڑیاں, پیغمبر کی ٹانگیں, ایک عضو بنانے کے بعد کائنات کے رب نے یوں کر کے اپنا قلم توڑا اور فرشتوں کو گواہ کر کے کہہ دیا اب میں رب بھی محمد جیسا قیامت تک پیدا نہیں کروں. آپ سب کا یہ ایمان ہے جی؟ یہ دونوں طبقے مار کیوں کھا گئے؟ انہوں نے پیغمبر کو سمجھا اپنے جیسا.
जो पैगंबर को समझेगा अपने जैसा ठोकर खाएगा, गले में गिरेगा, मार खाएगा, उसका शऊर लौट के उसके चेहरे पे पड़ेगा। आइए आइए, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। कुरान का एक और मकाम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। क्या फरमाते हैं, ईमान वालों की जानों से बढ़कर, गौर है दोस्तों, ईमान वालों की जानों से बढ़कर पैगंबर इनके करीब है। जानों से बढ़कर पैगंबर इनके करीब है। क्या मतलब? उम्मत का पैगंबर से ताल्लुक, उम्मत की नबी से निस्बत, उम्मत का नबी से रिश्ता इतना आला, इतना पायदार, इतना बेमिसाल, इतना बेनजीर, इतना शरफ वाला और इतनी सदाकत वाला है। निगाह आंख के इतने करीब नहीं होती, समात कान के इतने करीब नहीं होती, शऊर दिमाग के इतने करीब नहीं होता, धड़कन दिल के इतने करीब नहीं होती, नहीं, रूह जान के इतने करीब नहीं होती जितनी ये उम्मत मुस्तफा के करीब है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज से जरा बोलिए, सल्लल्लाहु। पैगंबर ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि इंद कबरी समेतु। समझो है, ये एक और मकाम आ रहा है, मन सल्ला अलैहि इंद कबरी, मन सल्ला अलैहि इंद कबरी समेतु व मन सल्ला अलैहि नाहियन उमरतु। जो मेरी वफात के बाद दूर से दुरूद पढ़ेगा, 70,000 फरिश्ते मेरे उम्मती का दुरूद हाथों पे सजा के मेरे रोजे में पहुंचा देंगे। और जिसको मेरे रोजे पर आकर पढ़ने की तौफीक मिल गई, एक बात अर्ज कर दूं दोस्तों, लड़ाने बढ़ाने वाली नहीं, फिरका बढ़ाने नहीं, रबीउल अव्वल का महीना हमारे अपनों का है। रबीउल अव्वल का महीना हम कुनिये मारते हैं मुहर्रम के महीने में, क्या ख्याल है? रबीउल अव्वल का महीना हमारे अपनों का महीना है। बता दीजिए अपने दोस्तों को, जो पैगंबर के सब गुंबद का मॉडल बनाकर एक एक चौक और चौराहे में फिरा रहे, नहीं, ये गुंबद बना ही ऐशा के हुजरे के लिए था, बस। ये और कहीं जा सकता नहीं। ये गुंबद वही रहेगा जहां पैगंबर का वजूद अक़दस है, और जहां पैगंबर का वजूद अक़दस है वहां क्या है? सुनिए, रफीक शाह साहब, हजरत रफीकुल हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने क्या खूब फरमाया, नूरे मोहम्मद से घर घर उजाला, हुजूरे मोहम्मद से घर घर उजाला, ज़हूरे मोहम्मद से घर घर उजाला, ज़हूरे मोहम्मद से घर घर उजाला, हुजूरे मोहम्मद से घर घर उजाला। खुदा ने कहा है सिराजम मुनीरा, है नूरे मोहम्मद से घर घर उजाला। आज घर घर के अंदर जो नूर है, ये किसका है? पैगंबर की नबुव्वत का। किसका दोस्तों? पैगंबर की नबुव्वत का। एक तबके ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा है, बात अकल में नहीं आती, हम उन अकल के मरीजों को समझा रहे थे। एक और तबका खड़ा हो गया, पैगंबर कब्र में जिंदा है, बात समझ में नहीं आती, हमने अकल के इन मरीजों को भी समझाने की कोशिश की। आओ पैगंबर की तालीम के करीब, आओ पैगंबर के उसवे के करीब। जिसने कहा पैगंबर हम जैसा माना गया, जिसने कहा पैगंबर की जिनसे बशरियत हमारी बशरियत जैसी, ठोकर खा गया। जिसने कहा पैगंबर की इंसानियत हमारे जैसी, मार खा गया। जिसने कहा है तो इंसान पर आला तरीन दर्जे पर, है तो बशर पर आला तरीन दर्जे पर। अल्लामा इकबाल ने एक छोटे से फारसी मिसरे में बड़ी बात कह दी, अब्द दीगर अब्दहू चीज़ दीगर। बात को समझे, अब्द अब्दहू चीज़ दीगर। बंदा होना और बात है, अल्लाह का बंदा होना और बात है। बंदा होना और बात है, अल्लाह का बंदा होना। जो नमाज नहीं पढ़ रहा है तो वो भी अल्लाह का बंदा, जो काफिर है तो वो भी अल्लाह का बंदा, जो नाफरमानी कर रहा है तो वो भी अल्लाह का बंदा। पर नाफरमान बंदे और फरमाबरदार बंदे में फर्क है कि नहीं? अब्दहू चीज़ दीगर, हूँ मैं भी बंदा, है आप भी बंदे। ये पूरी
معیار پر ہے, انسانیت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے. کتنے سٹاپ ہو گئے؟ 5. کتنے جی؟ 5 کے ساتھ ہمارے خون کا گروپ ملتا ہے. اب یہ ہماری مجبوری ہے, ہمارے خون کا گروپ ملتا ہے خلافت راستہ. آواز سے بولیے, خلافت راستہ. آج آپ دھیرے دھیرے بیٹھے ہے جی, لگتا ہے تھک گئے. کیوں جی؟ کتنے سٹاپ ہو گئے؟ 5 کے ساتھ ہمارے خون کا گروپ ہے. اب مجھے کم از کم 6 پورے کرنے پڑے گے. چھٹی بات کہہ دیں. آئیے آگے بڑھیے. جس رات پیغمبر پیدا ہوئے, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں, جس رات پیغمبر کی ولادت ہوئی, جس صبح پیغمبر کی ولادت ہوئی, کائنات کے رب نے اعلان کر دیا, آج کی رات دنیا بھر میں جن ماؤں نے بچیاں بھی پیدا کرنی تھیں, ان کو بچیوں کو پیٹوں میں تبدیل کر دو. جب یہ بات سنتی ہیں نا بیٹیاں مرجھا جاتی ہیں, کہتے ہیں کیا بیٹیوں میں نقص ہے؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے, کیا بیٹیوں میں عیب ہے کہ اللہ نے اس رات پوری کائنات کے اندر جوڑوں کو بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹے عطا فرمائے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقطہ حل کرتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ. فرماتے ہیں جب پیغمبر دنیا میں نہیں آئے, کچھ بدبخت لوگ اپنی بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. آج پیغمبر پیدا ہو رہے ہیں, رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی میرے پیغمبر آئے اور بچیوں پر ظلم ہو, میرا پیغمبر آئے اور بچیاں قتل ہو, میرا پیغمبر آئے اور بچیوں کی خون ریزی ہو. آج پورے کائنات کے جوڑوں کو بیٹے مہیا کر دو, بیٹے نصیب کر دو, اور کائنات والوں کو یہ سبق دے دو, جب آمنہ کے لال آئے ظلم کا خاتمہ ہو گیا, جب آمنہ کے لال آئے خون ریزی کا خاتمہ ہو گیا, جب آمنہ کے لال آئے ستم کا خاتمہ ہو گیا. کہو حضور آئے تو پورے عالم پہ چھا گئے, حضور آئے تو پورے عالم پہ. ذرا آواز سے بولیے محمد محمد محمد. نام پیارا ہے کہ نہیں؟ ایک نام ہے اللہ, ایک نام ہے محمد. علامہ علوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں بڑی عجیب بات لکھتے ہیں, اللہ نے اپنا ذاتی نام رکھا اللہ اور پیغمبر کا ذاتی نام رکھا محمد. اللہ بولے تو لب لب سے جدا ہو جاتا ہے, اللہ منہ بند کرے تو اللہ نکلتا ہی نہیں, اور منہ کھول دے تو محمد نکلتا ہی نہیں. اللہ کہیں گے تو لب لب سے, محمد کہیں گے تو لب لب سے. یہاں سے پردہ اٹھا دے, آپ تھک تو نہیں گئے؟ اور تھوڑا دل پتہ نہیں کر رہے, میں تو جگہ جانتا ہوں سلفی صاحب سری جان چھٹر کے کمر صاحب سمجھنا دل آپ کا یہی کر رہا ہے. اور میں نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے, آج انہوں نے اپنی نعت کا ٹائم مجھے دیا, اس واسطے نعت میں تم سنانا دینی نعت نہیں سنیں, وہ نعت سے سننے والا تو مسلمان ہی نہیں. کہو سنیں گے انشاءاللہ, نعت سنیں گے انشاءاللہ. یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے, یہ روزے کن سے بھی پہلے, نعت مجھے بھی آتی ہے پر میں تھوڑا بے سن رہا ہوں. یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے, تو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے, فنا زیر قدم ان کے بقا پر حکمرانی ہے, محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی.
रबीउल अव्वल शान वाला, हुजूर का मक्का मुकर्रमा शान वाला, हुजूर का मदीना मुनव्वरा शान वाला, हुजूर के सहाबा, हुजूर के आले बैत, हुजूर की अज़वाज, पैगंबर की बारात, पैगंबर के जमात, कहा पैगंबर के कुल का कुल घराना शान वाला, हर वो चीज जिसकी निस्बत पैगंबर से हो गई रहमत की रहमत है। क्यों? चीज पैगंबर से मंसूब हो और रहमत न हो, ये अल्लाह का कानून ही नहीं है। दोस्तों, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल्लाह का हो तो लब लब से जुदा हो जाता है, मोहम्मद का हो तो लब लब से जुड़ जाता है। अल्लाह बताना क्या चाहते हैं? मैं अपनी तौहीद में इतनी गैरत वाला हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करता तुम मेरा नाम लो और लब से लब शरीक हो जाए। लब से लब, जो अल्लाह अपना नाम निकलवाने में लब को लब से शरीक नहीं होने देता, क्या वो अल्लाह अपनी तौहीद में बुत की शिरकत बर्दाश्त करेगा? इंसान की, पीर की, बाप की, दुल्दुल की, जुलजला की, किसी मॉडल की नहीं। फिर कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं। अल्लाह फरमाते मेरा नाम होगा ऐसा जो तुम बोलोगे तो लब लब से जुदा हो जाएगा, और जब बोलोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रब ने इस रात से पर्दा उठा दिया। मेरे पैगंबर के नाम की बरकत ये है, तुम कहोगे तो लब से लब मिल जाएगा, और लब से लब मिल गया तो समझो रब मिल गया। हुजूर के आने से रब मिला कि नहीं? हुजूर के आने से भटकी हुई मखलूक को अल्लाह का रास्ता मिला कि नहीं? आज की गुफ्तगू की आखिरी बात, समझो मेरी तरफ, आखिरी बात, मैं ये आपकी समातों की नजर करके फिर माइक छोड़ दूंगा। पैगंबर फरमाते अना व अबू बकर व उमर, मैं अबू बकर और उमर हदीस सुनाता हूं, और पहले पैगंबर का वो इरशाद याद करके जाइए। आज की मेरी गुफ्तगू की आखिरी बात, पैगंबर फरमाते जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जब भी कोई बच्चा, उसकी नाक में उसकी कब्र की मिट्टी होती है, उसकी नाक में कब्र की मिट्टी होती है। जहां उसकी कब्र पन्नी है वहां की मिट्टी पहले से उसकी नाक में मौजूद होती है। और घर जाके खुरच के बैठ रहना है जी, तो फिर आप उसे तबसरा करोगे, ओ जी सल्फी साहब बढ़िया बड़ा मार दे तो कुछ नहीं निकला है जी, हमारे नाक से कुछ नहीं निकला है जी साहब, हमारे नाक से कुछ नहीं निकला। ये लतीफ बातें हैं। क्या बातें? किरामन कातिबीन दायरा मौजूद नजर आते, ईमान है कि नहीं? बिल्कुल नाक के अंदर मिट्टी मौजूद है कब्र की, क्योंकि पैगंबर ने फरमा दिया। ये फरमाने के बाद अब पैगंबर का ऐलान सुनिए। पैगंबर फरमाते अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा, दुनिया वालों मुझे, अबू बकर को और उमर को अल्लाह ने एक ही मिट्टी से पैदा फरमाया। मुझे, अबू बकर और उमर को अल्लाह पाक ने एक ही मिट्टी से पैदा फरमाया। वफात के बाद अगर अबू बकर और उमर कहीं और दफन हो जाते, पाकिस्तान का तुम चला जाकर, पाकिस्तान का मुंह फट जाकर कहता हो जी अगर इनकी नाक में रोजे की मिट्टी होती ये वहां दफन क्यों नहीं हुए? अल्लाह फरमाते हैं जाकिर भी, गैर जाकिर भी, मुसलमान भी, गैर मुसलमान भी, जाओ मदीने पाक जहां मेरे पैगंबर आराम कर रहे हैं वही अबू बकर उमर आराम कर रहे हैं। फितरत ने फैसला कर दिया, जिस मिट्टी से तखलीक हुई आमिना के लाल की, उसी मिट्टी से तखलीक हुई अबू बकर उमर फारूक। खिलाफत रास्ता हमारी जमात करामा तरीक़ खुदा में अहले सुन्नत वल जमात, हमारे पीर मुर्शिद काजी अहले सुन्नत हजरत मौलाना काजी मदर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने इस मेराज से, इस मिंबर से पूरी जिंदगी को पैगाम दिया। कहो इंशाअल्लाह अगले साल 12 रबीउल अव्वल आने तक ये सबक भूलेगा नहीं। सारे दोस्त याद रखते हो?
اعتدال کا مسلک، اعتدال کا نعرہ، اعتدال کا مذہب، ہم اسی عقیدے پر تھے، اسی پر رہیں گے اور انشاءاللہ اسی پر مریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے زینت بخشی ہے اخلاق کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا تم سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 20 پاروں سے۔ صدیق عمر کا سمو بسر عثمان علی ہے قلب جگر، محبوب کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت چاروں سے۔ ادنا سا اشارہ جس پہ کیا سر اس کے قدم پہ آ کے گرا، کیا دام شجاعت دیتے تھے وہ زنگ بھری تلواروں سے۔ صحابہ کو کہتے ہیں جو بھی برا یہ کھل کے سنا دو ان کو ذرا، لبریز جہنم ہے بخدا دہکائے ہوئے انگاروں سے۔ اور نشوق سے نام صحابہ کا، نشوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی پھر پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔